اللہ کی دی ہوئی امانت رسالت کے پہنچانے کا پورے طور پر حق ادا کیا، تو درود و سلام ہو اس ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اولاد پر، اور ان کے تمام اصحاب کرام پر، اور ان کے تمام متبعین پر۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کیا، اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عقل شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو یہ کہا کہ یقیناً ان لوگوں نے اپنی عقل کا صحیح طریقے سے استعمال کیا، استخدام کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور احکام کو اچھے طریقے سے اپنے سینے سے لگا کر اس کے پابند رہے، اور اسی پر انہوں نے اپنی موت کو ترجیح دیا۔ مسلمانوں، مسجدیں اللہ کی گھر ہوتی ہیں، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کا اقرار اور اعتراف کیا جاتا ہے، جس کے اندر اس ذات کی تعظیم اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے اور اس کی عظمت کے لیے جھکا جاتا ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں پر رحمت کا ورود اور فرشتوں اور اسی طریقے سے نیک بندوں کا ملاپ اور ملن ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں، تو اس مسجد میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارو۔ اور اس مسجد کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمجید اور تشریف کے واسطے یہ بات کہی کہ ان المساجد للہ، کہ خاص ہے یہ گھر اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں صرف اور صرف کچھ اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے بنانے کا حکم دیا، اس کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کی تعمیر کرنے والے اور اس کو آباد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری کی باتیں سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھر کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام جپا جائے، ذکر کیا جائے، اور اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے پاکیزہ، سب سے بہتر گوشہ اگر ہے کوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے۔ دوستو، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ بازاریں ہیں۔ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر یقیناً مومنین کو راحت، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہیں پر جا کر کے مسلمان مومن اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کا نام لے کر اس کی عبادت کر کے، رکوع و سجود کر کے، تلاوت اور دعا کر کے رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اپنے رب سے سرگوشی کر کے اپنے من کی تکلیف، اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو اپنا دل اور اپنا ٹھکانہ مسجد بنا رکھتے ہیں عبادت کی غرض سے، کہا کہ قیامت کے دن، وہ دن جس دن لوگ گرمی میں، دھوپ میں، جس دن دھوپ 1 میل کے برابر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا۔ وقلب ورجل قلبه معلق بالمساجد، ان مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا جن کے دل مسجدوں سے لگے رہتے ہیں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ میرے دوستو، ام المومنین ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے، اور اس مسجد کے مکان و مرتبت کے شرف کی وجہ سے ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ نمازی اپنے تن کو، اپنے من کو اور اپنے جسم اور اپنے کپڑوں اور لباس کو بالکل صاف و ستھرے حالت میں لے کر کے مسجد میں جائے، پاکیزگی کے ساتھ جائے، خوبصورتی کا لباس پہن کر کے جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، بئی طور کہ تمہارا جسم بھی پاک ہو، اس سے پہلے تمہارا دل بھی پاک ہو، تمہارے کپڑے بھی اچھے ہوں، خوبصورت ہو، تم مسواک کر کے جاؤ اور خوشبو اپنے تن پر مل کر کے جاؤ۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ، کہ جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ 2 کپڑا پہنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آدمی اس ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ زینت اختیار کرے بنسبت اس کے کہ کسی اور کے لیے زینت اختیار کرے۔ اسی لیے کہ کوئی لوگ پیاز، لہسن اور اسی طریقے سے کرات اور بدبو پھیلنے والی چیزیں جو کھا لیتے ہیں، ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ جب مسجد میں جائیں تو پہلے اپنی تطہیر کریں اور اپنے منہ کو اور اپنے جسم کو صاف کریں، کیونکہ اس بدبو کی وجہ سے جس طریقے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، فرشتے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اس بات کا تو کم سے کم اللہ کے بندو خیال کرو کہ اگر آپ اپنا نہیں خیال کرتے تو ان مسلمان بھائیوں کا خیال کریں، ان نمازیوں کا خیال کریں جو مسجدوں میں خوشبو لگا کر کے آتے ہیں، مسواک کر کے آتے ہیں، ان کا مزاج بالکل خوشکن ہوتا ہے، پر رونق ہوتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اپنے خوشبو کی وجہ سے مسجد کی پاکیزگی اور مسجد کی پاکیزہ جگہ اور طاہر جگہ کا احساس کر کے اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے وجود ہونے کی اور اللہ رب العالمین کے رحمت کے نازل ہونے کے احساس کی وجہ سے، لیکن آپ ان کو اپنے بدبو سے ان کے دماغ کو غدلہ کر دیتے ہیں۔ تو کہیں آپ خود کا نہیں تو دوسرے مسلمان کا تو بنیے۔ میرے دوستو، مسلمانوں، نمازیوں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں ہر شخص برابر ہے، کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، اور کوئی جو بھی چاہے وہ غریب ہو، بدصورت ہو، خوبصورت ہو، کوئی بھی اگر پہلے صف میں آ گیا تو وہ اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو پیچھے لاج کر کے دھکیل دیا جائے گا، بلکہ یہ سختی سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد سے نکلتے وقت یہ نہ کہے کہ یہ ہماری جگہ ہے اور وہاں پر یہ سمجھے کہ حاجز اور کوئی بندش لگا دے کہ یہاں پر میں آ کر کے بیٹھوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ قطعا ممنوع ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر اس شخص کو کہ نمازی کے آگے سے گزرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان 40 یوما، لکان 40۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرن کہا، سنتن کہا یا یومن کہا، یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ کیا مصیبت کی بات ہو سکتی ہے، کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے گزرنے سے کہ وہ 40 دن، 40 مہینہ یا 40 سال، راوی کو شک ہے 40 دن ہی آپ فرض کر لیں، 40 دن تک کھڑے رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نمازی کے سامنے سے گزرا جائے۔ اسی طریقے سے نمازیوں، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں اور نمازی صف بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں کو پھلانگنا، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے جانا، یہ بھی آداب مسجد میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو جمعہ کی نماز میں آیا تھا اور وہ اٹھا تھا تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اجلس فقد آذیت وآنیت، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دے دی ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہماری مسجدوں میں سب سے زیادہ دکھ کی بات جو مسلمین کو، نمازیوں کو تکلیف پہنچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے موبائل فون جس میں گندے اور شیطانی رنگ ٹون ہم نے بھر رکھا ہے۔ میرے دوستو، جس کی وجہ سے مسجد کے آداب کی پامالی، بے حرمتی اور نمازیوں کے خشوع خضوع کو ختم کرنے کا مترادف ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے موبائل کو اپنے گھر میں، اپنے گاڑی میں رکھ کر کے مسجد میں لائیں۔ اگر بلا اتفاق آپ کو اپنے جیب میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو سائلنٹ کر دیں تاکہ کسی مسلمان کو آپ کے اس حرکت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور
اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ سمجھے کہ بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میرے نمازی بھائیوں، اللہ کا یہ گھر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہر گھٹیا بات اور ہر گندی حرکت سے اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو ہمیشہ طاہر و پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے مؤذن، امام اور مسجد کے خادم پر ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کے یا کسی بھی مسجد کے ادارے کو چلانے کی اور اس کے تنظیم کو بحال رکھنے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ہم تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مدد کریں، تعاون کریں کہ مسجد کس طریقے سے ہر طرح کی غوغائیت یعنی شور و ہنگامہ کرنے والے کی آواز سے، گندی باتوں سے، گندی حرکتوں سے محفوظ رہیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ مسجد کو گندگی اور میل کچیل کا گودام بنا لیا جائے، بلکہ میرے دوستو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ یہاں تک کہ جب نماز کے لیے وہ نکلے تو موزہ پہنتے وقت بھی یہ دیکھے کیا اس کے موزے سے بدبو آ رہی ہے یا نہیں، چنانچہ اس کو چاہیے کہ اسے نکال دے تاکہ وہ خود کو نہیں محسوس کرتا ہے، لیکن کم سے کم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں سوچے جو مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ اور خوشبو لگا کر تاکہ اچھا ماحول بنا رہے، لیکن اس کے بدبودار موزے کی وجہ سے اس کا ماحول بگڑ جاتا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ آداب مسجد کے خلاف ہوتا ہے۔ میرے دوستو، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ بناتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدیں بناتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے ان کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں تک کی بات، اب دوسری بات ایک امام صاحب نے موضوع کے اندر داخل کیا ہے، اس موسم کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بارش کا موسم ہے، سردی کا موسم آ چکا ہے، بڑا خوشگوار ہے، مالدار لوگ بہت ہی مزے لیتے ہیں، بر میں، جنگلوں میں جا کر کے اور صحراؤں میں جا کر کے خیمے لگاتے ہیں اور وہاں مزے کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیا ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے مال کا اور اپنی جان کا، اپنی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، لیکن شریعت کے دائرے میں آپ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے مرد و زن کے درمیان جو محرم ہے، حرام اختلاط کا ارتکاب نہ کریں۔ اور یہ یقیناً خوشی کی بات ہے کہ ہماری سرزمین میں اللہ کی آسمان برس رہی ہے، ہماری زمینیں لہلہا رہی ہیں، ہم خوشحالی کے حال میں ہیں، لیکن یہ کس وجہ سے ہے؟ یقیناً کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں لوگوں سن لو، رزق صرف اور صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ کیونکہ تمہارے بیچ کمزور اور فقیر محتاج لوگ بھی جیتے ہیں، ان کی سچی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے پیٹ کے بھرنے میں صرف لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر خوش کریں، خوشی کا اظہار کریں اور شکر کریں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اللہ کا یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ کرو گے تو تمہیں زیادہ ادا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے جو رحمت، جو فضل دیا ہے، آپ یقیناً اس کے فضل کا اعتراف کریں اور خوشی کا اظہار کریں، یہی سب سے بہتر بات ہے۔ اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ، اللہ کا خزانہ کسی بھی مانگنے والے کی وجہ سے یا رات و دن خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی ختم نہیں آتا، کمی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کریں اور نعمت پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔